دوسرا واقعہ ایک اور سنایا جاتا ہے، وہ یہ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توبہ نعوذ باللہ، یہ سنایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے ابو شحمہ یہ مصر کے ایک علاقے میں گئے، وہاں پر انہوں نے شراب پی کے نشے کی حالت میں انہوں نے ایک عورت سے زنا بھی کر لیا۔ اس کے بعد مصر کے جو گورنر تھے حضرت عمر بن عاص، انہوں نے ان کو امیر المومنین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر لے جا کے ہلکے سے کوڑے لگائے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، انہوں نے اس کو بلوایا مدینے کی گلیوں کے اندر، آپ نے اس کو کوڑے لگائے۔ 80 کوڑے جب لگے تو روح پرواز کر گئی۔ یہ پاکستان کے بہت بڑے ایک خطیب ہیں، انہوں نے بیان کیا، روح پرواز کر گئی، قبر بن گئی۔ 20 کوڑے رہتے تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم نے اس کی قبر پر جا کر 20 کوڑے لگائے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ واقعہ ایسے نہیں ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ نبیذ ایک مشروب ہے جو نبی علیہ السلام کو بھی بڑا مرغوب تھا اور صحابہ کرام کی بڑی پسندیدہ یہ ایک مشروب تھا، شربت تھا۔ یہ کس چیز کا بنتا ہے؟ یہ کھجور، چھہارے یا کشمش، اس کو جو ہے وہ پانی کے اندر بھگو کے صبح نچوڑ کے وہ جو پانی ہوتا ہے اس کو پی لیا جاتا ہے۔ یہ بڑا طاقتور بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ابو شحمہ، عبد الرحمن نام تھا، کنیت آپ کی ابو شحمہ تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات کے اندر بھی شرکت کی ہے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے دین تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ اس صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، یہ مصر کے علاقے میں گئے تو وہاں پر ان کو نبیذ پلائی گئی۔ نبیذ اگر کچھ عرصہ رہ جائے اس کے اندر معمولی سا نشہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ پرانی نبیذ ان کو پلائی گئی، بتایا نہیں گیا، لیکن ان کو ہلکی سی محسوس ہوئی کہ مجھے ہلکا سا نشہ جو ہے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ محسوس ہونے کے باوجود آپ حضرت عمر بن عاص کے پاس گئے، کہنے لگے کہ مجھے پرانی نبیذ میں نے پی لی ہے، لہٰذا آپ مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اس پر حد نہیں لگتی، آپ کو کیا ہو گیا؟ لیکن یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے، کہا کہ نہیں، آپ مجھ پر حد لگائیں، نشے کی حد لگائیں، اگر آپ نہیں لگائیں گے تو میں اپنے والد کو خط لکھوں گا۔ آپ نے پھر اس کو بطور تعظیم، امیر المومنین کا بیٹا ہے، گھر کے اندر لے جا کے تعدیباً معمولی سے کوڑے لگائے۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، آپ نے مدینہ میں بلوا کر اس کو تعدیباً، یہ نہیں کہ 80 کوڑے یا 100 کوڑے، معمولی سے کوڑے لگائے کہ تم نے جب اس کی سمیل تمہیں آئی تو تم نے وہ نبیذ کیوں پی، تم نے جانچ پڑتال کیوں نہیں کر لی کہ یہ تازی ہے یا پرانی ہے، بس اتنی سی بات۔ اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے۔ لیکن یہاں پر یہ کیسا واقعہ بنایا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، یہ ان لوگوں کی طرف سے بنایا جاتا ہے جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، جن کی علامہ صاحب نشاندہی فرما رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ کھال جو آپ نے قربانی کی ہے، کھال تو آپ نے دے دی اللہ کی راہ میں، گوشت تو آپ نے تقسیم کر دیا جو طریقہ تھا، لیکن میں کہتا ہوں جو ہڈیاں بچ گئی ہیں نا، وہ ان جیسے کتوں کو ڈال دیں جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، تاکہ یہ بھونکنا بند کر دیں۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف سے یہ من گھڑت واقعہ ہے، نکالا انہوں نے، بنایا انہوں نے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خطیب بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، بغیر تحقیق کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے، ایسا واقعہ نہیں ہے، واقعہ اس طرح تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔